میری آواز بالواسطہ یا بلا واسطہ جس انداز میں بھی جہاں جہاں سنی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کے ممبر سے اٹھنے والی آواز پوری دنیا تک پہنچے گی، ہر مسلمان کے کانوں سے ٹکرائے گی۔ یاد رکھے، جہاں تک پیغمبر کی رفاقت کا تعلق ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے اعلان کرتا ہوں، اللہ نے میری آقا کو جو کہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ بنایا ہے، اعلیٰ اللہ نے کائنات کی اعلیٰ چیز اپنے نبی کو دی ہے۔ اگر ابو بکر سے بہتر دھرتی پہ کوئی ہوتا، اللہ نبی کو وہ دیتا۔ فاروق اعظم سے بہتر دھرتی پہ کوئی ہوتا، اللہ نبی کو وہ دیتا۔ عثمان غنی سے بہتر کائنات میں کوئی ہوتا، اللہ نبی کو وہ دیتا۔ حیدر کرار سے بہتر اگر کائنات میں کوئی ہوتا، اللہ وہ دیتا۔ اللہ کی دھرتی پہ ابو بکر سے بہتر شاطی کوئی نہیں، عمر سے بہتر جری کوئی نہیں، عثمان سے بہتر رفیق کوئی نہیں، علی سے بہتر بہادر کوئی نہیں۔ اللہ نے اعلیٰ نبی کو اعلیٰ رفاقتیں دی ہے، اعلیٰ نبی کو اعلیٰ یار دیے ہیں۔ باقی نمبر دینا یہ میرے بس کی بات نہیں، نمبر اللہ نے میرے ہاتھ میں نہیں رکھے، ہم تو بیان کرنے والے ہیں۔ نمبروں کے فیصلے ازل سے ہو چکے ہیں، پہلے کون ہے، دوسرا کون ہے، تیسرا کون ہے، چوتھا کون ہے، یہ نمبر ہم نے نہیں دیے، مصطفیٰ جانے یا محمد کا خدا جانے۔ میں تو اتنا مانتا ہوں، سنبھال کے رکھو، یہ جو فرقے تمہارے ہیں، صدیق بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، سید السادات حضرت سید ابو بکر شاہ صاحب۔ تیرے یار چنگن، کوئی نہیں توجہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تینوں تیرے یار پیارے لگدن تے جنہاں نو محمد دی رفاقت واسطے رب نے چنے ہیں۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ تھکے بیٹھے، لیکن فکر نہ کرو، میں تانوں توڑ چھوڑ کے امساں، تانوں گھر تک چھوڑ کے آواں گا۔ تینوں تیرے یار پیارے لگدن تے جنہاں نو نبوت دی رفاقت واسطے رب نے چنیا ہوئے، انہاں تے تنقید، ان پہ انگلیاں اٹھانا، ان پہ اعتراضات کرنا، میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، چیلنج اور دادی سے کہتا ہوں، رب محمد کی قسم، کائنات میں اللہ نے کسی والدین کو ایسی اولاد نہیں دی، اللہ نے کسی استاذ کو ایسے شاگرد نہیں دیے، اللہ نے کسی مرشد کو ایسے مرید نہیں دیے، رب نے کسی لیڈر کو ایسے کارکن نہیں عطا کیے جیسی جماعت رب نے محمد مصطفیٰ کو عطا کی۔ سب سے مقدس، سب سے اعلیٰ، اور جہاں عثمان غنی کی بات ہو، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، عثمان ورگا دھرتی تے کسے ماں نے جنی ہی کوئی نہیں، نبی دی امت ہے۔ سبحان اللہ کو ذرا گرج کے ایک جملہ کہوں، کسی ایک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے کی عظمت کا انکار لازم نہیں آتا، حوصلہ رکھا کرے۔ کسی ایک کی عظمت کو بیان کرنے سے کسی دوسرے کی عظمت کا انکار لازم نہیں آتا۔ ابو بکر پھر بھی پیغمبر کا جانشین ہے، ابو بکر افضل البشر بعد الانبیاء ہے، فاروق اعظم صدیق اکبر کے جانشین ہیں، نمبر پہ تیسرے نمبر پہ عثمان غنی ہے، ایمان لانے میں چوتھے نمبر پہ بے شک حضرت عثمان غنی ہے، مگر عثمان جیسا رب کی دھرتی پہ کسی ماں نے نہیں جنا۔ ان کی زندگی ہر اعتبار سے نرالی، آنا بھی نرالا، رہنا بھی نرالا، جانا بھی نرالا، انداز بھی نرالا، آواز بھی نرالی، حیا بھی نرالا۔ میرے پیغمبر کی خدمت میں آئے، آنے کا
طرف سے حضرت عبداللہ رسول کے والد تھے، حضرت عبداللہ کی جڑوی بہن، گویا کہ میرے آقا کی شقی پھوپھی کا بیٹا ہے، آقا کی پھپھو کا بیٹا عثمان غنی ہے، میرے نبی کی پھپھو بیمار ہے، آقا عیادت کر کے ان کے گھر میں موجود تھے، عثمان غنی موجود تھے، میری آقا امام عیادت کرتے ہیں، تمارداری کرتے ہیں، عثمان دور بیٹھ کے نبوت کا چہرہ دیکھتا ہے، کافی دیر گزرنے کے بعد میری آقا نے فرمایا عثمان کافی دیر ہو گئی، کیا دیکھتے ہو میرے چہرے پہ؟ تو تڑپ کے عثمان کہتا ہے آقا میں نے دنیا میں بڑے بڑے لوگ دیکھے، حسین دیکھے، ناجرین دیکھے، دل نشین دیکھے، نازنین دیکھے، رب کعبہ کی قسم آج تک میں نے آپ جیسا دھرتی پہ نہیں دیکھا۔ میری آقا کہتے ہیں عثمان میرے جیسا تیری نگاہ دیکھ بھی کیسے سکتی ہے؟ رب نے دھرتی پہ محمد جیسا پیدا بھی نہیں کیا۔ آقا اگر یہ بات ہے تو عثمان غلامی مصطفیٰ میں اترنا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے سینے سے لگایا عثمان کی زندگی کا ہر عمل مشہور زمانہ روایت کا سہارا لیتا ہوں، توجہ ہے سب کی؟ توجہ کریں، مشہور زمانہ حدیث میرے آقا فرماتے ہیں مجھے دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سنا ہوگا آپ سب دوستوں نے، المنبہات میں علامہ حافظ ابن حجر پوری تفصیلی اس روایت کو لائے ہیں۔ اگر توجہ کریں میں لسان نبوت سے نکلے الفاظ اپنی گناہگار زبان پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب کا بیٹا فاروق اعظم کا لخت جگر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم آقا کے مجلس میں بیٹھے تھے، نبوت کے قدموں میں موجود تھے۔ آپ اپنے علماء کو سنیں، ایمان تازہ ہو، ان لوگوں کی عظمت کا اندازہ کریں جنہیں رب نے امت کے علماء کے لیے نہیں بلکہ 2 جہانوں کے سردار امام الانبیاء کی مجلس میں بیٹھنا میسر کیا۔ اصحاب محمد کی عظمت کا اندازہ کریں، کہتے ہیں ہم آقا کی مجلس میں موجود تھے، میرے آقا کے لب ہلے، نطق نبوت سے ارشاد صادر ہوا، آقا فرمانے لگے حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے محمد کو 3 چیزیں پسند ہیں۔ نبی کے یار متوجہ ہوئے، آقا کیا چیزیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں طیب، مجھے خوشبو پسند ہے، فالمرأۃ الصالحہ، نیک عورت پسند ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قام ابو بکر الصدیق، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہوئے، کہتے صدقت یا رسول اللہ، آقا آپ نے سچ فرمایا، اجازت دیجئے حبب الی من الدنیا ثلاث، ابو بکر کو بھی 3 چیزیں پسند ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، ان یکون بنتی فی بیت رسول اللہ، ان یکون انفاق مالی علی رسول اللہ، دید میری ہوئے، دیدار نبوت ہوئے، بیٹی میری ہوئے، نکاح نبوت ہوئے، مال میرا ہوئے، اشارہ نبوت ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قام عمر بن الخطاب، حضرت فاروق اعظم اٹھے، صدقت یا ابا بکر، کہنے لگے ابو بکر آپ نے سچ کہا، حبب الی من الدنیا ثلاث، عمر کو بھی 3 چیزیں پسند ہے، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا عمر کی پسند ہے، برائی سے روکنا عمر کی پسند ہے، بڑے پرانے کپڑوں میں زندگی گزار دینا یہ عمر کی پسند ہے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قام عثمان ابن عفان، حضرت عثمان اٹھے، ابن عفان اٹھے، ذوالحجرتین اٹھے، ذوالبشارتین اٹھے، ذوالنورین اٹھے، نبی کا دورہ دماد اٹھتا ہے، کہتے ہیں صدقت یا عمر، عمر تو نے بھی سچ کہا، ذرا کلیجے میں تھامیے، اس بات کو دل پہ لکھے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث، عثمان کو بھی دنیا میں 3
چیزیں پسند ہے، اشباع الجیان و کسوت العریان و تلاوت القرآن، اور بھوکوں کو کھانا کھلانا عثمان کی پسند ہے، ننگوں کو کپڑا پہنانا عثمان کی پسند ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عثمان کی پسند ہے۔ قاری اشرف صاحب آپ کے بیٹے نے قرآن سینے میں محفوظ کیا، عثمان کا قرآن پڑھنا دیکھے، ایمان لائے تو شامل قرآن تھے، زندگی گزاری تو قاری قرآن تھے، دوری حکومت گزارا ناشر قرآن تھے۔ نبی کا دمال جب دنیا سے روانہ ہوتا ہے تو شہید قرآن تھے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، صداقت سیدنا صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان، شجاعت علی، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ 1,44,000 میرے محمد کی جماعت صحابہ، 1.5 لاکھ کے قریب نبوت کے جانشان۔ مجھے دیکھنا سارے باری باری آئے در رسول پہ، آنا بھی سب کا ذاتی تھا، ہاتھ رکھنا نبوت کے ہاتھ پہ ذاتی تھا، کلمہ اپنی زبانوں سے پڑھنا، اللہ کے پیغمبر کی غلامی کا ہار اپنے گلے میں ڈالنا، اپنے سر پہ نبوت کی غلامی کا تاج سجانا سب کا ذاتی تھا۔ مگر علی پور والوں، 1.5 لاکھ نبوت کی جانثار جماعت میں اکیلا عثمان غنی ہے، میرے آقا کی خدمت میں آیا نہیں، موجود نہیں، یا پایا نہیں جاتا۔ آقا فرماتے ہیں آؤ بیعت جہاد کریں نبوت کے ہاتھوں پہ۔ مجھے دیکھنا ذرا، 1 2 4 5 10 1400 1500 یہ اختلافات روایات سے 2400 صحابہ نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور میرے آقا کے جس ہاتھ پہ اصحاب محمد نے ہاتھ رکھا وہ نبوت کا دایاں ہاتھ تھا۔ جب سب بیعت کر چکے، دیکھنا ذرا، سب نے نبوت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے، میرے آقا نے 2400 1400 یا 1500 صحابہ میں نبوت کا بازو دراز کیا، ہاتھ بلند کر کے سوال کیا، فرمایا میرے یارو، جانثارو، وفادارو، آسمان رشتو، ہدایت کے ستاروں، بتاؤ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ بتاؤ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ صحابہ تڑپ اٹھے، آقا یہ امام الانبیاء کا ہاتھ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، جب تک تمہارے ہاتھ اس ہاتھ پہ آ رہے تھے تب تک یہ نبوت کا ہاتھ تھا، اور 2400 صحابہ کے ہاتھ نبوت کے ہاتھوں میں تھے۔ جب سب میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ چکے، اب مجھے دیکھیے، میں ہاتھ بلند کر کے دایاں ہاتھ آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ آقا آپ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھوں پہ آ رہے تھے تب تک یہ نبوت کا ہاتھ تھا، اور جب آپ ہاتھوں میں ہاتھ دے چکے، اب میں محمد اعلان کرتا ہوں، سنو، اب سے یہ ہاتھ نبوت کا ہے، یہ ہاتھ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ گویا کہ آپ نے نبوت کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ پوری کائنات میں رب کی دھرتی پہ اللہ نے یہ اعزاز عثمان کو دیا ہے کہ نبی نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اس اعزاز پہ رب کعبہ کی قسم قیامت آ سکتی ہے، میرے عثمان کا ثانی دھرتی پہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اپنا ہاتھ نبوت کا ہاتھ قرار، نبی نے اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اب اگر توجہ کریں تو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، جب یہ سارے بیعت کر چکے، نبوت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے چکے، میرے آقا نے بھی نبوت کا ہاتھ عثمان کا قرار دے کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔
اب قرآن اترا ہے، مجھے دیکھنا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ علماء کرام موجود ہیں، پڑھے لکھے دوستوں کے جرمت میں کھڑا ہوں، صبح تہجد کا وقت ہے، میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے محققین کو، لاؤ قرآن کی ساجت کا معنی کر کے دکھاؤ۔ معنی بنتا کیا ہے؟ لقد رضی اللہ، اللہ نے تاکیداً فرمایا، پکی بات ہے، لا شک کہہ رہا ہوں، کوئی شک کی گنجائش نہیں، 100% پتھر پہ لکیر ہے، اللہ محمد کی جماعت پہ راضی ہو چکا۔